اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی تسلی کے لیے سفر عطا فرمایا، آسمان کے سارے دروازے کھول دیے کہ میرے محبوب کا غم دور ہو۔ 2 سفر عطا کیے، مکہ سے بیت المقدس تک لے کے، اور پھر اس راستے میں مدینہ منورہ دکھایا، وہاں بھی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 نفل پڑھے اور بتایا کہ گھبرائیں نا، آپ کا اگلا شہر یہ ہے، یہ پاک شہر ہے جو اللہ کو سب سے پسندیدہ ہے، یہ شہر، وہاں آپ نے نفل پڑھے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی جہاں پہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے کوہ طور پہ، وہاں لے گئے جبرائیل، وہاں 2 نفل پڑھے۔ پھر جہاں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، ان کی جائے پیدائش، وہاں لے گئے، وہاں 2 نفل پڑھے، اور پھر بیت المقدس میں لے کے آئے، وہاں 2 نفل پڑھے، اور پیچھے مڑ کے دیکھا تو 1,24,000 پیغمبر قطار میں کھڑے، امام الانبیاء۔ دلیل دے دی اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کے لیے، دنیا کے لیے، آپ کو بتا دیا کہ یہ امام الانبیاء ہے، سارے انبیاء مقتدی۔ پہلے وہاں پھرا کے لائے سب سے افضل ترین انبیاء کی جگہوں پہ، وہاں نوافل پڑھے، اور پھر بتایا کہ یہ بھی تمہارے پیچھے کھڑے ہیں، تمہاری اقتداء میں ہیں، تم ان سب کے امام۔ پھر آسمانوں کے دروازے کھولے، اپنے پاس بلایا، ایک ایک آسمان سے ہوتے ہوئے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اوپر تشریف لے گئے۔ وہ سارے واقعات آپ بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں، ان کے بیان کی ضرورت نہیں۔ اور پھر جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سدرۃ المنتہا پر پہنچے، آگے گئے تو جبرائیل بھی پیچھے رہ گئے۔ پھر وہاں گئے کہ جہاں فرشتوں کے بھی پر جلتے ہیں، اور پھر اپنی معراج تو میرے آقا کو ملی، ہم سب کی معراج کا بندوبست بھی کریں۔ رب ذوالجلال سے وہ تحفہ لے کے آئے کہ اب جب چاہیں اب اللہ سے گفتگو کر سکتے ہیں، جائیں وضو کریں، اللہ اکبر، ہاتھ بند، نماز شروع کر دیں، اپنے اللہ سے گفتگو ہوگی۔ اللہ آپ سے بات کر رہا ہے، آپ اللہ سے بات کر رہے ہیں، یہ مسلمان کے سوا اور کس کو ملا ہے؟ میرے آقا نے کہا مجھے تو یا اللہ تو نے معراج دی، اب میرے غلاموں کو بھی معراج دے، تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو معراج دے دی اس نماز کی صورت میں۔ اس لیے میرے بچوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، کبھی بھی نماز کو نہیں چھوڑنا۔